بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عراق کا ایک ڈاکو جو بہت بڑا بدکار تھا، جس کو دیکھتے ہی لوگ اپنی جوان لڑکیوں کو چھپا لیتے تھے، وہ اپنے آدمیوں کے ہمراہ نہر کے کنارے آیا، اپنے گھوڑے کو پانی پلایا۔ اچانک اس کی نظر ایک خوبصورت دوشیزہ پر پڑی جو مشک میں پانی بھر رہی تھی۔ لڑکی کو دیکھتے ہی وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ لڑکی کے گھر کا پتہ کرو۔ اس ڈاکو کے آدمی لڑکی کے گھر کا پتہ معلوم کر کے واپس آئے۔ تب اس نے اپنے ایک آدمی کے ہاتھ لڑکی کے باپ کو ایک خط بھیجا جس میں تحریر تھا: آج رات اپنی لڑکی کو گھر پر تنہا چھوڑ کر سب چلے جاؤ، ورنہ لڑکی سمیت سب کو قتل کر جاؤں گا۔ مجھے اس لڑکی کی حاجت ہے، آج میں اس لڑکی کے ساتھ تنہائی میں رات گزاروں گا۔ خط پڑھ کر لڑکی کے باپ کے پیروں سے زمین نکل گئی اور وہ حیرت سے کانپنے لگا۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے علاقے کے سردار کے پاس آیا اور اس کو ڈاکو کا خط دکھایا۔ سردار نے کہا کہ وہ ایک خطرناک ڈاکو ہے، شاید تم اس سے واقف نہیں مگر میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ اگر میں اس کے راستے میں آیا تو وہ میرے گھر کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ تم مجھے معاف کر دو، میں اس معاملے میں بے بس اور لاچار ہوں۔ سردار سے نا امید اور مایوس ہو کر وہ اپنے گھر لوٹ آیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کی بیٹی نے ہاتھ جوڑ کر اپنے باپ سے کہا: آپ مجھے تنہا چھوڑ کر سب چلے جائیے، میری عزت کا خدا ہی حافظ ہے، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے وہ سارے خاندان والوں کو مار ڈالے۔ بیٹی کی التجا سن کر باپ اپنے خاندان کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ڈاکو رات کی تاریکی میں لڑکی کے گھر داخل ہوا۔ گھر میں لڑکی کے سوا کوئی موجود نہ تھا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو لڑکی سامنے کمرے کے اندر موجود تھی۔ اس نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور لڑکی کو چارپائی پر لیٹنے کا کہا۔ اتنے میں مٹی کی دیوار سے ہمسائیوں کے گھر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز سنائی دی اور آیات کی تفسیر یہ تھی کہ کون شخص ہے جو اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کی طلبگار ہے تاکہ اس کا رب اس کو معاف کر دے، بے شک وہ گناہوں کو بخش دینے والا ہے۔ اس نے جون ہی یہ آیات سنی تو اس کا دل اللہ کے خوف سے کانپنے لگا۔ وہ جن قدموں سے لڑکی کے گھر آیا تھا انہی قدموں سے واپس لوٹ کر چلا گیا۔ جب وہ اپنے آدمیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اپنے سردار کے چہرے پر خوف دیکھ کر پوچھا: اے سردار، کیا ہوا ہے؟ آج سے پہلے ہم نے آپ کے چہرے پر اتنی گھبراہٹ نہیں دیکھی۔ سردار نے کہا: میں ڈر گیا ہوں۔ آدمی نے کہا: آپ سے تو لوگ ڈرتے ہیں، وہ کون ہے جس سے آپ ڈر گئے ہیں؟ ڈاکو نے کہا: میں اس سے ڈر گیا ہوں جس سے بڑے بڑے بادشاہ ڈر کے کانپنے لگتے ہیں۔ سردار نے کہا: آج سے ہم لوٹ مار نہیں کریں گے اور تم سب اپنے اپنے گھر لوٹ جاؤ۔ اس نے سچے دل سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کی۔ توبہ کر کے اپنے گھر لوٹ رہا تھا تو اسے ایک خیال آیا: میری توبہ کیوں کر قبول ہوگی؟ میں نے تو لوگوں سے لوٹا ہوا مال واپس ہی نہیں کیا۔ اس نے لوٹا ہوا مال لوگوں کو واپس لوٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ سب سے پہلے اس نے یہودی تاجر سے لوٹا ہوا مال واپس کرنے کا فیصلہ کیا۔ سفر کرتا ہوا تاجر کے گھر پہنچا۔ جب اس یہودی تاجر نے دیکھا تو کہا کہ آپ کیوں آئے ہو؟ میرے پاس جو مال تھا وہ تم لوٹ چکے ہو، کیا اب بھی تیرا من نہیں بھرا؟ ڈاکو نے کہا: میں تو آج لوٹنے نہیں آیا بلکہ تیرا مال تجھے واپس کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر یہودی بہت حیران ہوا اور ڈاکو سے کہا کہ تم ایسا کس لیے کر رہے ہو؟ ڈاکو نے جواب دیا: میں نے اللہ کے خوف سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، میں نے یہ پیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، نہ اب میں چوری کروں گا اور نہ ہی کسی دوسرے کی عزت پر ڈاکہ ڈالوں گا، میں شرمندہ ہوں۔ یہودی کہنے لگا: اچھا تو یہ بات ہے، مگر جب تم نے میرا مال لوٹا تھا تب میں نے بھی ایک قسم کھائی تھی۔ ڈاکو نے پوچھا: تم نے کیا قسم کھائی تھی؟ یہودی نے کہا: میں نے یہ قسم کھائی تھی جو بندہ میری یہ دنیا لوٹ کر جا رہا ہے اسی کے ہاتھ سے میں ایک ایک دینار کے بدلے اتنی ہی مقدار میں سونے کی اشرفیہ لوں گا۔ ڈاکو نے کہا: میں نے جو تمہارا مال لوٹا تھا میرے پاس تو بس وہی مال ہی ہے، میرے پاس سونے کی اشرفیہ بالکل نہیں ہے، آپ اپنا مال واپس لے لیجئے تاکہ میرے بے چین دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ مگر یہودی بضد تھا: اپنی قسم پوری کیے بغیر میں اپنا مال واپس نہیں لے سکتا، تو میرا مال واپس لے جاؤ۔ جب یہودی نے اس ڈاکو کو بے بس دیکھا تو کہا کہ ایک راستہ ہے جس سے تیری توبہ بھی مکمل ہو جائے گی اور میری قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ ڈاکو نے کہا کہ کون سا راستہ ہے؟
یہودی تاجر نے کہا کہ وہ سامنے ٹوکرے کے نیچے سونے کی اشرفیہ پڑی ہے، تو جا کر سونے کی اشرفیہ اٹھا لے اور لا کر مجھے دے دے، یوں میری قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ یہودی کی بات پر عمل کرتے ہوئے ٹوکرے کے نیچے سے اشرفیہ اٹھا کر یہودی کو دے دی۔ یہودی سونے کی اشرفیہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور ڈاکو سے کہا کہ میں نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنا ہے، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ ڈاکو نے کہا کہ اچانک آپ کو کیا ہوا ہے جو آپ مذہب اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ یہودی نے کہا کہ میں نے تو رات میں پڑھا تھا کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی امتی جو سچے دل سے توبہ کرے گا تو وہ اگر مٹی کو بھی چھو لے گا تو وہ سونا بن جائے گی۔ اس ٹوکرے کے نیچے مٹی پڑی تھی، مگر تو سونے کی اشرفیہ سمجھ کر اس کی طرف روانہ ہوا تو یہ مٹی سونا بن گئی۔ تو ایک سچے مذہب کا پیروکار ہے اور تو نے سچے دل سے توبہ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچے دل سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔